اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم تاریخ جماعت برائے ہفتہ کے دوسرے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، دوسرا لیکچر دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ، کرائٹیریا وہی ہوگا کہ ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سے 6 سیکنڈ تک میں رکوں گا۔ کریکٹ آنسر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لے کر آنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، بی ریڈی فار کویشچنز، اور کتابیں بھی اپنے پاس اوپن کر کے رکھ لیں۔ تو اسٹوڈنٹس، بی ریڈی۔ سوال نمبر 1 ہے، گلاب کا عطر کس نے ایجاد کیا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مغل دور میں ایجاد ہوا ہے گلاب کا عطر، لیکن یہ کون سے بندے نے ایجاد کیا تھا؟ تو اسٹوڈنٹس، آئی تھنک آپ نے کریکٹ آنسر اپنے مائنڈ میں لایا ہوگا۔ تو گلاب کا عطر ایجاد کرنے والی تھی نور جہاں، جس کا اصل نام مہرالنساء تھا۔ جس کا اصل نام کیا تھا؟ مہرالنساء۔ مہرالنساء وہ خاتون تھی جس نے عطر یعنی گلاب کا عطر ایجاد کیا تھا۔ اگلا سوال ہے اسٹوڈنٹس، اورنگزیب نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ اورنگزیب عالمگیر جو عظیم مغل حکمرانوں میں آخری حکمران تھا، تو اس نے وفات کب پائی؟ ہم عظیم مغل حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے 6 جو عظیم مغل حکمران ہیں، آخری مغل حکمران کی بات کرو تو وہ تو بہادر شاہ ظفر ہی تھے، لیکن عظیم مغل حکمرانوں میں آخری بادشاہ جس کا نام تھا اس نے وفات پائی 90 سال کی عمر۔ کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ 90 سال کی، 90 ایئر میں اس نے وفات پائی، جب نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آخری سوال ہے، زنجیر عدل کس کے دور میں قائم تھا؟ زنجیر عدل یعنی کہ انصاف والی زنجیر کس کے دور میں تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے جہانگیر کے دور میں۔ جہانگیر کے دور میں صدر دروازہ یعنی کہ جو محل کے صدر دروازہ تھا، تو اس کے باہر 60 گھنٹی یعنی 60 گھنٹیوں پر مشتمل ایک زنجیر لٹکائی گئی تھی۔ جو بھی ضرورت مند آتا تھا اس کو کھٹکاتا تھا تو اپنی ضرورت پا کر چلا جاتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، اسی کو لے کر آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں کہ مغلیہ دور میں معاشرتی اور ثقافتی حالات کیسے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ اپنی کتابیں کھولیں، جو بھی نیو ٹرمینالوجی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ عہد مغلیہ میں معاشرتی حالت، یہ ہمارا لانگ کویشچن بھی ہے کہ عہد مغلیہ میں معاشرتی حالت کیسی تھی۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 3 کا۔ چیپٹر نمبر 3 کا دوسرا لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں معاشرت۔ معاشرت تو آپ کو پتہ ہے ہمارے گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ ہیں، یا وہ پہاڑ ہے یا وہ میدان ہے یا وہ صحرا ہے، یہ ہمارے ماحول کا حصہ ہے یا معاشرے کا حصہ ہے۔ تو ہر علاقے کا اپنا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم مغلیہ دور کی بات کریں، یہ تو منگول سے مائیگریٹ ہو کے ہندوستان آئے تھے، تو انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں کے معاشرے کے ساتھ یہ کیسے گل مل گئے، تو آج کے اس لیکچر میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو عہد مغلیہ میں معاشرتی حالت۔ تو اسٹوڈنٹس، ہندوستان کا معاشرتی ڈھانچہ مغلوں کے زیر حکومت کے جاگیردارانہ نظام پر قائم تھا۔ کس پر قائم تھا؟ جاگیردارانہ نظام پر تھا۔ اس نظام کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا، یعنی بادشاہ آل ان آل ہوتا تھا، یعنی کہ کرتا دھرتا بادشاہ تھا، یعنی بادشاہ کی حکم کی پاسداری ہوتی تھی۔ بادشاہ جو چاہتا تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عہدیدار تھے، یعنی کہ جو ملازمت پیشہ افراد تھے، تو ان کو خاص مراد یعنی سہولیات سے نوازا گیا تھا جو عام لوگوں کو حاصل نہ تھے۔ یعنی کہ ان کے جو ملازم تھے تو ان کے لیے خصوصی سہولیات، مراد کے سے مراد مختلف قسم کے سہولیات ان کو پرووائڈ کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تو اسٹوڈنٹس، ونس اگین آئی ریپیٹ دس امپورٹنٹ پوائنٹ، یعنی عہدیدار جتنے بھی ملازمین تھے تو ان کو خاص مراد سے نوازا گیا تھا جو عام لوگوں کو حاصل نہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگی اوسط درجے یعنی کہ درمیانے درجے کی تھی، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایوریج کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امراء، بادشاہ یعنی کہ وزیر تھے، امراء سے مراد یہاں پہ وزیر، جتنے بھی امراء کے نیچے یعنی کہ وزیروں کے نیچے جو طبقہ تھا وہ متوسط طبقہ تھا، یعنی برابر سا طبقہ تھا جو کفایت شعاری سے زندگی گزارتا تھا۔ جو کس کے ساتھ؟ کفایت شعری یعنی کہ
بچت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے باشندے غیر ملکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جتنے بھی ملک کے باشندے تھے، اگر فارن سے کوئی لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے آتے تھے، یہ ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ملک کے باشندے جتنے بھی تھے وہ غیر ملکی سے مراد یہاں پہ یعنی کہ وہ عرب ممالک سے آتے تھے، یا وہ یورپی ممالک سے یا وسطی ایشیائی ممالک سے آتے تھے، تو وہ ان کی خاطر مدارت بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس، مسلمانوں نے سنسکرت میں مہارت حاصل، سنسکرت یعنی پرانی زمانے کی یعنی ہندوؤں کی زبان تھی سنسکرت، تو مسلمانوں نے سنسکرت میں مہارت حاصل کی تھی، اور اس طرح ہندوؤں نے فارسی بھی سیکھی۔ کیا سیکھی؟ ہندوؤں نے فارسی بھی سیکھی۔ فارسی یعنی کہ مسلم دور حکومت کی زبان تھی، تو جتنے بھی ہندو تھے تو ہندوؤں نے فارسی زبانیں بھی سیکھی۔ یہ تو مغلوں کا معاشرتی نظام آ گیا۔ اب ثقافت یعنی کلچر کی کیا حالت تھی؟ اگر ہم مغل بادشاہوں کی بات کریں تو انہوں نے ہندوستان کی ثقافتی حالت میں خصوصی کردار ادا کیا۔ کیسے؟ میں نے یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ لکھے ہیں، تو یہاں پر یہ ہمارے اگلے لانگ کویشچن کیسا ہے کہ مغل دور میں ثقافتی حالت کیا تھی، کیسے تھی، اور مغل حکمرانوں نے ثقافتی ترقی کس طرح ممکن بنائی ہندوستان میں۔ تو اسٹوڈنٹس، ثقافت کہتے ہیں کلچر، کسی جگہ کے رہن سہن، کھانے پینے کے طور طریقوں کو اس جگہ کی ثقافت کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، مغل بادشاہوں نے ہندو پاک کے تہذیبی اور ثقافتی ترقی میں خصوصی کردار ادا کیا۔ کس نے؟ مغل بادشاہ کا بیسکلی تعلق ازبکستان سے تھا، جس نے ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ کو سارے قصے کا بخوبی اندازہ بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ کہ مغل بادشاہوں نے ہندو پاک کے تہذیب کہتے ہیں کہ کسی جگہ کے رہن سہن طور طریقے کو اس جگہ کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے اس دور کے خدمات قابل تحسین ہے، ناقابل فراموش ہے، ٹھیک ہے۔ ادب سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں شعر و شاعری اور ناول نویسی کے ساگوئی ساری چیزیں شامل ہے۔ تو ادب کے حوالے سے بھی اس دور کے خدمات قابل تحسین ہے، یا ناقابل فراموش بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، مغل حکمرانوں نے ادبی سرگرمیوں کو سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی کی، یعنی گورنمنٹ سطح پر بھی انہوں نے بہت خوب حوصلہ افزائی کی ادب کے شعبے کو۔ تو اسٹوڈنٹس، ادب کی بات کریں تو فارسی اور ہندی ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ جو فارسی ادب تھی اور فارسی مسلمانوں کی ادب اور ہندی ادب کو بھی کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ کس دور میں؟ مغل دور میں۔ کس دور میں؟ مغل دور میں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ دور میں بادشاہوں کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے مصوری تصویر کشی کو کہتے ہیں، تصویر بنانے کے فن کو کہتے ہیں، کی وجہ سے مصوری موسیقی کو ترقی۔ دو اہم چیزیں یعنی کہ مصوری اور موسیقی کی بات کریں تو مغل بادشاہ ماسوائے اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب موسیقی کے دلدادہ تھے۔ اور مصوری سے مراد یہاں پہ یہ کہ تصویر کشی، مختلف بادشاہوں کی تصویریں بھی بنایا کرتے تھے، مختلف جانوروں کی، تو یہ اس کو کافی ترقی حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تو اسٹوڈنٹ، ہمایوں نے ایران میں جلاوطنی کے دوران، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے چیپٹر میں ہم آپ کو بتا چکا ہے، شیر شاہ سوری کے ہاتھوں جب 1939 اور 40 کو ہمایوں کو شکست دی ہوئی تو اس نے ایران میں پناہ لی، یعنی جلاوطنی سے مراد یہ وطن سے بدر ہوئے، وطن سے باہر نکل گئے۔ تو ہمایوں نے ایران میں جلاوطنی کے دوران مصوری میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی۔ کس میں؟ مصوری میں۔ مصوری تصویر نگاری کو کہتے ہیں، تصویر بنانے کے فن کو کہتے ہیں، یعنی ہمایوں جب ایران میں پناہ گزین تھا تو اس نے تصویر بنانے کے فن کو خصوصی دلچسپی، یعنی کہ اس میں بہت خصوصی دلچسپی بھی ظاہر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس، مغلیہ دور کے دو مشہور مصور، یہ ہمارا شارٹ کویشچن ہے، اچھا، مغلیہ دور کے دو مشہور مصوروں کے نام بتائیں، یہ ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 3 ہے۔ مغلیہ دور کے دو مشہور مصوروں کے نام بتائیں، یہ ہمارا سوال ہے، اچھا۔ تو مغلیہ دور کے دو مشہور مصور میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد تھے۔ خواجہ عبدالصمد اور میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد دو مشہور مصور تھے دور ہمایوں کے، یہ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو مغل دور کے دو مشہور مصوروں کے نام بتائیں، میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد اور میر سید علی۔ تو آئی تھنک آپ کو شارٹ کویشچن بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ تو آگے آتے ہیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ آتے ہیں عہد مغلیہ میں فنی اور تعمیراتی ترقی۔ بخوبی آپ کو پتہ ہے کہ مغل دور میں
فائن آرٹس اور تعمیرات یعنی کہ بلڈنگ بنانا، مختلف قسم کی عمارتیں بنانا مغلیہ دور کا خاصہ رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس پہ آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ مغل شہنشاہ، فنون آرٹ سے مراد، فائن آرٹ سے مراد یعنی کہ ان لوگوں کی آرٹ یعنی کہ فن۔ تو فنون لطیفہ سے مراد مغل شہنشاہ فنون و ادب کے شوقین تھے۔ کس کے شوقین تھے؟ فنون لطیفہ یا فنون و ادب کے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مغل دور میں فارسی اور ہندی نظم و نثر، مصوری، موسیقی اور طب میں بہت ترقی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مختلف شعبے ہیں جس میں مغلیہ دور نے کافی زیادہ ترقی کی تھی۔ کون کون سے؟ تو اس میں ہم کہتے ہیں فارسی اور ہندی نظم اور نثر۔ نظم اور نثر کو تو پتہ ہے، جو بندوں میں ہوتا ہے اس کو نظم کہتے ہیں، نثر یعنی کہ جو بندوں میں نہیں ہوتا اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مصوری اور موسیقی کی بات، موسیقی تصویر کشی اور موسیقی یعنی گانے بجانے، اور طب یعنی کہ میڈیکل کے شعبے میں بھی کافی زیادہ ترقی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ فارسی اور سنسکرت میں بتا چکا ہوں، پرانے زمانے میں ہندوؤں کی زبان تھی یہ سنسکرت زبان۔ تو فارسی اور سنسکرت سے سائنس و فنون کی کئی کتابیں ترجمہ کی۔ جو جدید قسم کی کتابیں تھیں تو دو بڑی زبانیں تھیں، فارسی اور سنسکرت۔ یہ دو بڑی زبانیں تھیں، جتنی بھی سائنسی کتابیں تھیں تو یا تو اس کا ترجمہ فارسی میں ہوتا تھا یا وہ سنسکرت میں ہوتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ فارسی اور سنسکرت سے سائنس و فنون کی کئی کتابیں ترجمہ کیے گئے۔ اس کے بعد شاعری، شعر و شاعری کی بات کریں تو مغل حکمران شاعری کے بہت دل دادا تھے۔ جس طرح موسیقی کے دل دادا تھے تو اسی طرح شعر و شاعری کے بھی دل دادا تھے۔ اکثر مغل حکمران یعنی مغل بادشاہوں میں اکثر خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ ٹھیک ہے، جس میں ہم جہانگیر کی بات کریں تو یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کریں آگے شعراء کی تو شعراء کو بہت بڑے انعامات بھی نوازتے تھے، یعنی جتنے بھی شاعر تھے اس دور کے تو اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ آپ اس دور کے عظیم شاعروں کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ مرزا عبد القادر عید عالمگیری کا عظیم شاعر تھے۔ عید عالمگیر کا عظیم شاعر کون تھے؟ یہ ہمارا ایک شارٹ کوشچن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا عبد القادر عید عالمگیر، عالمگیر کے دور کا سب سے بڑا بادشاہ جس کو کہتے ہیں عبد القادر۔ ٹھیک ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد القادر۔ آگے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ اگر مصوری یعنی تصویر کشی کی بات کریں تو اکبر کے زمانے میں مغل طریقہ مصوری نے بہت ترقی کی۔ کس کے دور میں؟ اکبر کے دور میں۔ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم مغل دور کے حقیقی بانی کی بات کریں وہ تو بابر تھے، لیکن دوسرے بڑے بانی کی بات کریں تو وہ اکبر تھے۔ اکبر نے تقریباً پورے ہندوستان پہ تقریباً 80% ہندوستان پہ اکبر نے قبضہ کیا تھا۔ تو اکبر کے زمانے میں مغل طریقہ مصوری نے بہت ترقی کی۔ انہوں نے مصوری کے لیے نمائش گاہ تیار کی تھی، یعنی کہ اس قسم کے لیے سالانہ ایونٹ ہوتے تھے جس میں مختلف قسم کی تصویروں کی نمائش ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مصوری کی بات کریں، دو عظیم مصور یعنی کہ سب سے بڑے مصور کی بات کریں تو خواجہ عبدالصمد اکبر دور کے سب سے بڑے مصور سمجھے جاتے تھے۔ کون؟ خواجہ عبدالصمد اس دور کے عظیم مصور تھا۔ موسیقی کی بات کریں، میوزک کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس موسیقی میں مغل بادشاہ سوائے عالمگیر اورنگزیب کے سب موسیقی کے دل دادا یعنی شوقین تھے۔ بابر کو موسیقی بہت پسند تھی۔ مغل حکمرانوں میں جو مغل سلطنت کے بانی تھے بابر، تو بابر کو موسیقی بہت زیادہ پسند تھی۔ اسٹوڈنٹ مغل دور میں موسیقی کو قابل فخر فن بھی سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ فن جو تھا وہ بڑا، یعنی اس فن پہ کافی زیادہ لوگ پراؤڈ کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بابر کے بعد ہمایوں نے بھی گلوکاروں اور موسیقاروں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ ہمایوں کون ہے؟ بابر کا بیٹا۔ تو بابر نے جس طرح موسیقی کو ترقی دی تو اسی طرح ہمایوں نے بھی موسیقاروں کو کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹ؟ اس کے بعد اکبر کو بھی موسیقی کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ جہانگیر اور شاہ جہاں بھی موسیقی کے یعنی موسیقی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو سنو اگلا ایک اور شارٹ کوشچن آ گیا کہ مغل دور میں سب سے بڑے موسیقار کس کو سمجھے جاتے تھے؟ تو وہ تھے جگناتھ عید شاہ جہاں کے بہت بڑے موسیقار تھے۔ مین کے مغلیہ دور کا سب سے بڑا موسیقار تھا وہ جگناتھ تھا۔ اس نے کئی دھنیں بنائی تھی موسیقی کی دنیا میں۔ ٹھیک ہے، جگناتھ اس کا نام تھا۔
تو یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آج آپ نے اس کے تمام پوائنٹس میں لکھنا ہے. آپ اس تمام پوائنٹس کا سمری میں نکالتا ہوں, سم اپ کرتا ہوں, تو آپ سم اپ کو غور سے سنیے. اسٹوڈنٹس, اب اس کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے دہراؤں گا. اسٹوڈنٹ, اگر بات کریں تو سم اپ عہد مغلیہ معاشرتی اور ثقافتی ترقی کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے, جس میں مغلیہ دور حکومت میں ہندوستان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. مغلیہ دور میں فنی اور تعمیراتی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ اقدامات کی, جس میں فنون لطیفہ, شاعری, مصوری, موسیقی اور علم ادب نے بہت کمال حاصل کی. مغلیہ دور کے اہم تعمیرات کی بات کریں تو مغلیہ دور کے اہم تعمیرات میں لاہور اور اٹک کے شاہی قلعے, تاج محل, شالیمار باغ اور لاہور کا لال قلعہ دہلی بھی قابل ذکر ہے. تو یہ تو سم اپ ہے. تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس سم اپ پوائنٹس. عہد مغلیہ معاشرتی اور ثقافتی ترقی کے لیے بہت اقدامات کیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مغلیہ دور حکومت میں ہندوستان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. مغلیہ دور میں فنی تعمیراتی ترقی کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے, جیسے کہ فنون لطیفہ, شاعری, مصوری, موسیقی, علم ادب نے بہت کمال حاصل کیا. اور ساتھ میں مغلیہ دور کے اہم تعمیرات کی بات کریں تو لاہور اٹک کے شاہی قلعے, تاج محل, شالیمار لاہور اور لال قلعہ دہلی قابل ذکر ہے. تو سنیے, تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے. سنیے, آج کے لیکچر کے تمام اہم پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں تو ان پوائنٹس کو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. خدا حافظ.